السلام علیکم۔ ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کی دوسری ریویو ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم 1969 میں ایوب خان کے استعفے سے لے کر 25 مارچ 1971 کے ملیٹری آپریشن تک کے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، 25 مارچ 1969 کے وقت کے سینیریو کو انویژن کیجئے۔ ایوب خان ناکام ہو کر چلے گئے اور 3 اشخاص جنہوں نے ان کے انخلا میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا اب بہت اہم ہو گئے۔ یہ تھے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان جو اب صدر بن گئے، عوامی لیگ کے شیخ مجیب جو مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو مغربی پاکستان میں بہت مقبول تھے۔ بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ ان تینوں کا مشترکہ مقصد حصول اقتدار ہی تھا، مگر ان کی راہیں جدا جدا تھیں۔ یحییٰ خان نے جب اقتدار سنبھالا تو ملک خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ ایوب خان کی آمریت کے بعد اب پاکستان پر پاپولزم کا جنون طاری ہو چکا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان سے بہت اونچی آواز میں سیاسی حقوق کا مطالبہ ہو رہا تھا، مگر آئین سازی کے معاملے میں دونوں صوبوں کے خیالات میں بہت فرق تھا۔ آئین سازی سے متعلق 3 اہم ترین مسئلے پیرٹی، 1 یونٹ اور پروونشل آٹونومی تھے۔ یحییٰ خان کے پاس ایک آپشن تو یہ تھا کہ 1956 کے آئین کو ہی ایک بار پھر لاگو کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ دستاویز تھی جس پر مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کا اتفاق رائے تھا، مگر شیخ مجیب اس کے سخت خلاف تھے۔ 1956 کے آئین میں پیرٹی اور 1 یونٹ بھی شامل تھے۔ پیرٹی کے اصول کے تحت دونوں صوبوں کی پارلیمنٹ میں برابر نمائندگی تھی، جبکہ 1 یونٹ کے تحت مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ شیخ مجیب چاہتے تھے کہ پیرٹی ختم کر کے مشرقی پاکستان کو آبادی کے مطابق 56% نمائندگی دی جائے اور 1 یونٹ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو الیکشن تک جوں کا توں چھوڑ دیا جائے اور الیکشن کے بعد نو منتخب اسمبلی ہی اس مسئلے کو حل کرے۔ یحییٰ خان کو کئی مشرقی اور مغربی سیاست دانوں نے یہ کہا کہ اگر وہ پیرٹی اور 1 یونٹ ختم کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی مشرقی پاکستان کو صوبائی خود مختاری دینے کا بھی اعلان کر دیں اور صوبائی خود مختاری کی حدود بھی متعین کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ شیخ مجیب الیکشن کمپین میں صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو لے کر مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا کر ووٹ لینے کی کوشش کریں گے، مگر اگر اس مسئلے کو پہلے ہی سیٹل کر دیا جائے تو مجیب کے ہاتھ سے ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ویپن نکل جائے گا۔ نور الامین، مولوی فرید اور خواجہ خیر الدین وغیرہ جیسے کئی مشرقی پاکستانی لیڈرز کا خیال تھا کہ مجیب 6 نکات اور صوبائی خود مختاری کو ایک ڈھکوسلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ان کا اصل مقصد مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے، مگر یحییٰ خان نے یہ صائب مشورہ نہ مانا۔ پرائیویٹلی مجیب نے یحییٰ خان کو یقین دلایا تھا کہ 6 نکات تو محض ایک سیاسی نعرہ ہے اور الیکشن کے بعد وہ اپنے مطالبات کو بہت زیادہ نرم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے گورنر ایڈمرل احسن کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر صوبائی خود مختاری کی حدود کا تعین کیا گیا تو وہ سخت احتجاجی اور ایون وائلنٹ تحریک شروع کر دیں گے۔ یحییٰ خان شیخ مجیب کے اس جال میں پھنس گئے۔ اپنے جاری کردہ عبوری آئینی لیگل فریم ورک آرڈر یا LFO میں انہوں نے شیخ مجیب کے یہ تمام مطالبات منوعاً مان لیے اور اس طرح شیخ مجیب کے مقابلے میں باقی مشرقی پاکستانی سیاستدانوں کو سخت سیاسی ڈس ایڈوانٹیج دے دیا۔ LFO ایک بڑا کمزور اور ویگ سا ڈاکومنٹ تھا، مگر اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ الیکشن کے بعد منتخب نمائندوں کا بنایا گیا آئین صدر کی منظوری کے بغیر نافذ نہ کیا جا سکے گا۔ اسی بات پر تیش کھا کر شیخ مجیب نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد وہ LFO کے پرزے کر دیں گے۔ 1 جنوری 1970 سے الیکشن کمپین کا آغاز ہو گیا۔ یہاں شیخ مجیب نے ایک 2 رخی اسٹریٹجی اپنائی۔ ایک طرف تو انہوں نے بارہا یہ کہا کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان توڑنا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بنگالی مسلمانوں کی اکثریت جو دیہات میں رہتی ہے پاکستان کے ساتھ ڈیپلی کمیٹڈ ہے، مگر دوسری طرف ان کے پولیٹیکلی ایکٹیو اور ووکل سپورٹرز بنگالی ہندو، اسٹوڈنٹس اور شہروں میں رہنے والی مڈل کلاس کا ایک طبقہ تھا جو علیحدگی کا خواہشمند تھا۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے مجیب نے مغربی پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا اور نفرت انگیز مہم چلائی۔
عوامی لیگ کے اس طبقے کی خواہشات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن سے 6 ماہ پہلے ہی جون 1970 میں انہوں نے آزاد بنگلہ دیش کا پرچم اور ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس بھی تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مجیب نے عوامی لیگ کے غنڈوں کے ذریعے اس بات کو انشور کیا کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے علاوہ کوئی اور پارٹی جلسہ تک نہ کر پائے۔ مولانا مودودی اور نور الامین جیسے بڑے لیڈرز کے جلسے عوامی لیگ کے غنڈوں نے حملے کر کے درہم برہم کر دیے اور یحییٰ خان کی مارشل لا انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ پہلے یحییٰ خان نے مجیب کے تمام جائز اور ناجائز مطالبات مان کر اس کو بڑا سیاسی ایڈوانٹیج دے دیا تھا۔ اب انہوں نے عوامی لیگ کی پاکستان کی حامی پارٹیوں پر حملوں کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر ہم یحییٰ خان کی حب اقتدار اور ان کو ملنے والی انٹیلیجنس رپورٹس کا جائزہ لیں تو پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ یحییٰ خان کو پتا تھا کہ الیکشن کے بعد وہ صرف اسی صورت میں اقتدار میں رہ سکتے ہیں اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ منتخب ہو۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق 160 میں سے عوامی لیگ کو صرف 45 سیٹیں ملنی تھیں۔ اس کے علاوہ یحییٰ یہ بھی جانتے تھے کہ مجیب کو مغربی پاکستان میں علیحدگی پسند سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ان کا خیال تھا کہ مجیب کو اگر کرش بھی کرنا پڑا تو مغربی پاکستان کی آرمی اور رائے عامہ ان کا ساتھ دے گی۔ اس کے برعکس پروفیسر غلام اعظم، نور الامین، فضل القادر چودھری اور مولوی فرید ٹائپ لوگ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کی حب الوطنی پر فوج سمیت کسی کو کوئی شبہ نہیں، اور ایسی صورت میں یحییٰ خان کو اقتدار چھوڑنا ہی پڑتا۔ 1970 کے سال میں مشرقی پاکستان پر پہلے اگست میں قیامت خیز سیلاب اور پھر نومبر میں ہیبت ناک بھولا سائیکلون آیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس نازک وقت پہ قدرت بھی متحدہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اگست کے سیلاب کو تو حکومت نے بڑا اچھا ہینڈل کیا، مگر نومبر کی سائیکلون بہت ہی تباہ کن تھی۔ الیکشن سے محض 3-4 ہفتے پہلے آنے والا یہ طوفان لاکھوں لوگوں کی زندگی کا چراغ گل کر گیا۔ عوامی لیگ نے اس ٹریجڈی سے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا اور مغربی پاکستان کے خلاف خوب پرچار کیا۔ مشرقی پاکستان میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ مغربی پاکستان والوں کو بنگالیوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نیوٹرل سورسز کے مطابق عوامی لیگ نے سائیکلون کی آڑ میں مغربی پاکستان کے خلاف خوب نفرت پھیلائی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان کی بنگالی پروونشل اتھارٹیز کی کرپشن اور مس مینجمنٹ سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اگر ہم مغربی پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی، کپڑا اور مکان اور اسلامی سوشلزم جیسے نعروں کی بدولت بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ یحییٰ خان کو ملنے والی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق بھٹو کو محض 25 کے قریب سیٹس ملنا تھی۔ انٹرسٹنگلی، جہاں جماعت اسلامی، نور الامین اور کئی اور لیڈرز نے کیمپین کے دوران شیخ مجیب کے 6 نکات کو ڈسکس کیا، وہاں بھٹو صاحب نے ان کو مکمل طور پر اگنور کیا۔ اس الیکشن کیمپین میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ کو بھارت کا بھی بھرپور تعاون حاصل رہا۔ بھارتی کوششوں سے مشرقی پاکستان کی ہندو آبادی کو عوامی لیگ کے حق میں موبیلائز کیا گیا، رقم اور اسلحے کی فراہمی بھی کی گئی۔ دسمبر 1970 میں الیکشنز منعقد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے فری اور فیئر الیکشنز تھے۔ اگر گورنمنٹ انٹرفیرنس کی بات کی جائے تو واقعی فری تھے، کیونکہ تمام سورسز کے مطابق یحییٰ خان کی حکومت نے الیکشن میں کوئی مداخلت نہ کی۔ اس کی وجہ وہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جن کے مطابق ایک فری الیکشن میں کسی پارٹی کو اکثریت نہ ملنی تھی اور حکومت کا ہنگ پارلیمنٹ کا خواب از خود پورا ہو جانا تھا۔ نتیجتاً اتنا فری الیکشن ہوا کہ عوامی لیگ نے کھل کر پری پول اور ڈیورنگ پولز ریگنگ کی۔ مخالف پارٹیز کے ورکرز کو مکمل طور پر عوامی لیگ کے غنڈوں نے دبا لیا۔ عوامی لیگ کے ورکرز کو کئی ووٹ ڈالنے کا بھی کھلا لائسنس تھا، جبکہ آرمی تو پولنگ سٹیشنز پر موجود تک نہ تھی۔ مغربی پاکستان میں بھی حکومت نے بھٹو کی مقبولیت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو حکومت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب 162 میں سے 160 سیٹس لے اڑے۔ اس طرح 300 کی اسمبلی میں انہیں اکثریت مل گئی۔ ایل ایف او کے تحت سادہ اکثریت آئین منظور کر سکتی تھی، چنانچہ اب مجیب اس پوزیشن میں تھے کہ مغربی پاکستان کو مکمل طور پر اگنور کر کے اپنی مرضی کا آئین بنا سکیں۔ دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھٹو 138 میں سے 81 سیٹس جیت گئے۔
اب اصولاً تو شیخ مجیب کا حق تھا کہ وہ حکومت بھی بنائے اور آئین بھی، مگر یہاں بھٹو صاحب نے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں مجیب اور مغربی پاکستان میں وہ خود اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں، باقی پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے مجیب پر لازم ہے کہ وہ مغربی پاکستان کو حکومت میں نمائندگی دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں شراکت دیں۔ یہ انوکھی منطق تھی۔ بھٹو اپنی 81 سیٹس کو مجیب کی 160 سیٹس کے برابر ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ ساتھ ہی اب ان کو 6 نکات بھی اچانک علیحدگی کی سازش لگنے لگے اور انہوں نے برملا شیخ مجیب کی حب الوطنی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے، حالانکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کہی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یحییٰ خان کو اب بھٹو کی صورت میں ایک کارآمد مہرہ نظر آیا عوامی لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد چیف آف جنرل سٹاف جنرل گل حسن صاحب نے فرمایا کہ لیٹس بیک بھٹو۔ ان ڈیولپمنٹ سے شیخ مجیب سخت پیرانویا میں مبتلا ہو گئے۔ الیکشن کے بعد جنوری میں صدر یحییٰ ڈھاکہ میں مجیب سے ملے اور اس کو کہا کہ اکثریتی لیڈر ہونے کے باوجود آپ کو پی 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 کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا کیونکہ وہ مغربی پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے۔ مجیب نے پی 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 کو برابر سٹیٹس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یحییٰ نے جاتے جاتے مجیب کو ملک کا نیکسٹ وزیر اعظم قرار دیا، مگر ڈھاکہ سے وہ سیدھا بھٹو کے گھر لاڑکانہ پہنچ گئے۔ بنگال میں یہی سمجھا گیا کہ یحییٰ خان بھٹو سے مل کر بنگالیوں کو اقتدار سے محروم رکھنے کی گہری سازش کر رہے ہیں۔ کئی سورسز کے مطابق لاڑکانہ میں بھٹو نے یحییٰ کو مجیب سے بدظن کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ اگر مجیب اقتدار میں آ گئے تو وہ کشمیر کاز کو قربان کر دیں گے اور فوج کے معاملات میں بھی مداخلت کریں گے۔ جنوری کے آخر میں بھٹو مجیب سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ آئے۔ عوامی لیگ کے سورسز کے مطابق بھٹو نے 6 نکات پر کوئی خاص بات نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ فارن ایڈ کو اگر سینٹر کے ماتحت رہنے دیا جائے تو ان کو 6 نکات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کئی سورسز کے مطابق بھٹو کا فل فوکس صرف کیبنٹ پوزیشنز پر رہا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے اور 10 میں سے 4 وزارتی پوسٹ پیپلز پارٹی کو دی جائیں۔ مجیب نے یہ مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور مذاکرات فیل ہو گئے۔ پاکستان واپس آ کر بھٹو نے ایک بار پھر ایگریسو رویہ اختیار کیا۔ مجیب اب یہ سمجھنے لگے کہ شاید بھٹو اور یحییٰ مل کر ان کو اقتدار سے محروم کر دیں گے، چنانچہ وہ اب عوامی لیگ کے انتہا پسندوں کے ہمنوا ہو گئے۔ فیبروری کے اوائل میں انہوں نے علیحدگی کی اسکیم کی امریکی انڈورسمنٹ حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ ان کے حکم پر عوامی لیگ کے تاج الدین اور کمال حسین نے ایک ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس بھی تیار کر لیا۔ مجیب کے شکوک اس بات سے بھی بڑھے کہ ان کا پرزور مطالبہ تھا کہ جلد از جلد قومی اسمبلی کا اجلاس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ اقتدار منتقل ہو سکے، مگر حکومت ٹال مٹول کر رہی تھی۔ 13 فروری کو مگر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر شیخ مجیب کا نخل تمنا دوبارہ ہرا ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش کی بجائے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے بارے میں دوبارہ سوچنے لگے۔ مگر دوسری طرف بھٹو بڑے پریشان ہوئے۔ چنانچہ 15 فروری کو بھٹو صاحب نے واضح اعلان کر دیا کہ وہ قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے۔ بھٹو اپوزیشن میں بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے اور ان کی شرط تھی کہ گورنمنٹ میں شرکت کے بغیر ان کی پارٹی قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھے گی۔ بھٹو نے انتہائی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے ڈھاکہ کے اسمبلی ہال کو، جس میں اجلاس ہونا تھا، سلاٹر ہاؤس قرار دیا۔ فیبروری میں ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا جس نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو راولپنڈی آ کر مذاکرات کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ کچھ ویسٹ پاکستانی لیڈرز نے بھی مجیب کو کہا کہ اب آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں، صرف ایسٹ پاکستان کے نہیں، تو آپ ویسٹ پاکستان میں بھی کچھ جلسے کریں اور یہاں کی عوام کو اعتماد میں لیں۔ اگر مجیب ایسا کرتے تو یقیناً انہیں ویسٹ پاکستان سے اچھا رسپانس ملتا، مگر بھٹو کی سلاٹر ہاؤس والی سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ڈھاکہ بھٹو کے لیے سلاٹر ہاؤس ہے تو میرے لیے پورا مغربی پاکستان سلاٹر ہاؤس ہے اور میں نہیں جاؤں گا۔ کئی فوجی افسروں نے، جن میں بنگالی بریگیڈیئر کریم بھی شامل تھے، نے مجیب کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مجیب کے اس انکار کو یحییٰ خان نے پرسنل انسلٹ سمجھا اور یہ خیال کیا کہ مجیب ویسٹ پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور انتقال اقتدار کے بعد وہ اینٹی ویسٹ پاکستان پالیسیز اپنائیں گے اور اگر وہ ان میں ناکام ہوئے
تو پھر علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ ان خیالات کے پیش نظر 22 فروری کو یحییٰ خان نے پاک فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ کی اور یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیں گے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر ایڈمرل احسن اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل صاحبزادہ یعقوب نے اس قدم کی سخت مخالفت کی۔ مشرقی پاکستان میں مقیم جنرلز کا خیال تھا کہ یہ قدم پاکستان کو توڑنے کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کے بعد مجیب مکمل طور پر علیحدگی پسندی کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایک جنرل صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اقتدار مجیب کو فوراً منتقل کر دینا چاہیے۔ انہوں نے مجیب سے ذاتی واقفیت کی بنا پر کہا کہ شیخ مجیب ایک انتہائی نااہل انسان ہے اور اپنی نااہلیوں کی بدولت 6 ماہ کے اندر مشرقی پاکستان کے متلون مزاج عوام ان کو کرسی سے اتار دیں گے اور ان سے نفرت کا شکار ہو جائیں گے۔ ان جرنیلوں کی رائے کو لیکن نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو بزدلی کے طعنے بھی دیے گئے۔ اس سلسلے میں گورنر احسن اور میجر جنرل راؤ فرمان علی بھٹو سے بھی ملے، مگر بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ عوامی لیگ میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بغاوت یا گوریلا جنگ کر سکے۔ 28 فروری کو بھٹو صاحب نے ایک اور آچھی تقریر کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو ممبر بھی ڈھاکا جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور دیگر پارٹیوں کے جو لیڈر بھی ڈھاکا جا رہے ہیں وہ واپس نہ ہی آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بھٹو نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا گیا تو وہ خیبر سے لے کر کراچی تک احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ بھٹو نے 2 سال قبل ایوب خان کے خلاف بھی ایک تحریک لانچ کی تھی جو کہ ایوب خان کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ اب انہوں نے یحییٰ خان کو ایسے ہی انجام کی دھمکی دے دی۔ یحییٰ پہلے ہی مجیب پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، چنانچہ انہوں نے 28 فروری کو قومی اسمبلی ملتوی کرنے کا فائنل آرڈر دے دیا۔ ساتھ ہی گورنر احسن کو عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ یحییٰ کی ہدایت کے مطابق شیخ مجیب کو 28 فروری کو ہی یہ اطلاع دے دی گئی۔ شیخ صاحب نے تصادم سامنے دیکھ کر مصالحانہ رویہ اختیار کیا اور صرف اتنا کہا کہ اگر اجلاس ملتوی کرنا ہی ہے تو ساتھ ہی نئی تاریخ کا اعلان بھی کر دیں۔ مشرقی پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے پوری کوشش کی مگر یحییٰ خان اڑ گئے اور 1 مارچ کو قومی اسمبلی کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 1 مارچ کے صدارتی اعلان کے بعد ڈھاکہ میں تو جیسے زلزلہ ہی آ گیا۔ شیخ مجیب نے ہڑتال اور سول نافرمانی کی کال دے دی۔ پورے صوبے میں غیر بنگالیوں پر حملے شروع ہو گئے۔ حکومت کی ریٹ معطل ہو کر رہ گئی۔ 3 مارچ کو شیخ مجیب نے ایک تند و تیز تقریر کی۔ پورے مشرقی پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ، احتجاجی جلوس اور فائرنگ کے کئی واقعات ہوئے۔ ڈھاکہ میں کرفیو لگایا گیا اور فوج کو سرکاری املاک کو ہجوم سے بچانے کے لیے گولی چلانا پڑی، جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ پورا صوبہ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے جاری کردہ ڈائریکٹیوز پر چلنے لگا اور ججز، بیوروکریٹس، گورنمنٹ سرونٹس گورنمنٹ ہاؤس یا مارشل لا ہیڈ کوارٹرز کی بجائے دھان منڈی میں شیخ مجیب کے گھر سے آرڈرز لینے لگے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل صاحبزادہ یعقوب نے یحییٰ خان سے درخواست کی کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور سچویشن کو سیو کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ صدر خود ڈھاکہ آ کر شیخ مجیب سے ڈائریکٹ مذاکرات کرے۔ بصورت دیگر فوجی آپریشن کے بغیر عوامی لیگ کو روکنا ناممکن ہوگا۔ صدر نے جنرل یعقوب کا مشورہ اگنور کر دیا، جس کے رد عمل میں جنرل یعقوب نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ صدر کا رویہ حالات کو ملٹری آپریشن کی طرف لے جائے گا اور ملٹری آپریشن نہ صرف بہت خونی ہوگا بلکہ الٹیمیٹلی ناکام بھی ہوگا، اور اس طرح کے کرمنل خونی ایکشن کی ذمہ داری وہ نہیں لے سکتے۔ جنرل یعقوب کو ریپلیس کرنے کے لیے جنرل ٹکا خان کو بھیجا گیا، مگر اب صدر کو حالات کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا۔ 6 مارچ کو انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرائیویٹلی شیخ مجیب کو پیغام بھجوایا کہ وہ جلد ہی خود ڈھاکہ آئیں گے اور شیخ صاحب کو سیٹسفائی کر دیں گے، اور انہوں نے شیخ صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اس عرصے میں آپ کوئی ریش قدم نہ اٹھائیں۔ 7 مارچ کو شیخ مجیب نے لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کی۔ بہت سے ارباب کا خیال تھا کہ شیخ مجیب اس تقریر میں بنگلہ دیش کی آزادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں گے، مگر شیخ صاحب نے اعلان آزادی نہ کیا بلکہ قومی اسمبلی میں شرکت کے لیے 4 اسپیسیفک شرائط پیش کر دی۔ شیخ مجیب کے قریبی ساتھی کمال حسین کا بیان ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ گول تو آزادی ہی تھا، مگر شیخ صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سٹیج پر اسپیسیفک ڈیمانڈز کے ذریعے یحییٰ خان پر پریشر بڑھایا جائے اور فوج سے دو بدو مقابلے کی بجائے ابھی صرف سیاسی پریشر بڑھانے پر اکتفا کیا جائے۔ ایک دوسرے مکتب فکر کا خیال تھا
کہ شیخ مجیب اب بھی پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے اور اپنے راستے کلوز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید دونوں باتوں میں ہی کسی حد تک سچائی ہے، اور مختلف لمحوں میں مختلف خیالات اس دور میں شیخ صاحب کے دماغ میں چکراتے رہے۔ دوسری طرف 14 مارچ کو بھٹو صاحب نے بھی ایک انتہائی انٹرسٹنگ تقریر کی اور یہ مطالبہ کیا کہ اقتدار دونوں صوبوں کی اکثریتی جماعتوں کو منتقل کر دیا جائے، یعنی دونوں صوبوں کے 2 مختلف وزیر اعظم ہو جائیں۔ مجیب کو علیحدگی پسند کہنے والے اب خود ملک کی تقسیم میں اقتدار حاصل کرنے کے ارادوں سے پردہ سرکا بیٹھے۔ اگر اقتدار پرستانہ علیحدگی پسندی غداری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہے، تو بھٹو بھی غدار ہوئے اور مجیب بھی۔ 15 مارچ کو آخرکار صدر یحییٰ خان اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ڈھاکہ تشریف لے آئے۔ یحییٰ خان کو ایئر کموڈور مٹی مسعود اور جنرل راؤ فرمان علی نے کہا کہ ملٹری آپریشن کرنا مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے سوئسائیڈل ہوگا۔ صدر نے مگر اس رائے کو اہمیت نہ دی اور مجیب سے پہلی میٹنگ کے بعد جنرل ٹکا خان کو ملٹری آپریشن کی پلاننگ کا حکم دیا۔ چنانچہ 18 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے مشرقی پاکستان میں حکومت کی رٹ بحال کرنے کے لیے ملٹری آپریشن تیار کر لیا گیا۔ اس وقت تک مگر شیخ مجیب اور یحییٰ خان کے مذاکرات کچھ حوصلہ افزا نظر آنے لگے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہو جائے، مگر ڈیل ایک شخص کے لیے موت کے مترادف تھی اور یہ تھے زلفی بھٹو۔ 18 مارچ کو انہوں نے صدر یحییٰ خان کے نام ایک پیغام میں واضح کر دیا کہ ان کی رضا کے بغیر کوئی بھی ڈیل اگر ہوئی تو وہ مغربی پاکستان میں کوہرام برپا کر دیں گے۔ یحییٰ خان یہ بھی جانتے تھے کہ کئی جنرلز بھٹو کے ساتھ ہیں اور ان کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً بھٹو کو ڈھاکہ مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے بلا لیا۔ بھٹو کی آمد کے خبر کے ساتھ ہی عوامی لیگ کو ایک بار پھر بھٹو یحییٰ گٹھ جوڑ میں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی اصلی ڈیمانڈز کو چھپائے بغیر یحییٰ خان اور ان کی ٹیم کے سامنے رکھیں گے۔ شروع سے ہی عوامی لیگ کا مقصد ویسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش پر مشتمل 2 آزاد ریاستوں کی کنفیڈریشن تھا، مگر ابھی تک وہ زبانی کلامی ایک پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ اب پہلے تو انہوں نے 21 مارچ کو صدر یحییٰ کو واضح کہہ دیا کہ ان کو مرکز میں انتقال اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اور وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار دونوں صوبوں کو الگ الگ منتقل کر دیا جائے۔ پھر 23 مارچ کو صدر کے مشیروں سے میٹنگ میں انہوں نے 2 ٹوک کنفیڈریشن کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے کو سن کر صدر کے ایک ایڈوائزر پھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کنفیڈریشن کا آپشن آن دا ٹیبل ہے ہی نہیں، آپ لوگ مسلسل تمام مذاکرات کے دوران میں ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے حالات بھی بڑے دگرگوں ہو چکے تھے۔ عوامی لیگ کی موبز نے 1 سے 25 مارچ تک ہزاروں غیر بنگالیوں کو مار ڈالا تھا۔ شرمیلا بوس لکھتی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بہاریوں کا قتل عام جاری تھا۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم اور پاکستان کے پرچم سرعام نظر آتش کیے گئے اور ایون عوامی لیگ کی ٹیم پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اپنی کارز پر بنگلہ دیش کا پرچم لہراتی آئی۔ شیخ مجیب نے اس روز عوامی لیگ کے ہتھیار بند کارکنوں کی سلامی بھی لی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 23 مارچ کو یحییٰ خان نے ملٹری آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک کرمنل فیصلہ تھا۔ پہلے تو 25 دن سے حکومت سوئی ہوئی تھی جب عوامی لیگ والوں نے ہر طرف وائلنس کا بازار گرم کیا۔ پھر اچانک حکومت کو لگا کہ ملٹری آپریشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ مشرقی پاکستان میں مقیم تینوں اہم جرنیل جنرل یعقوب، جنرل خادم راجہ اور جنرل فرمان علی متفق تھے کہ آپریشن سے بہت جانی مالی نقصان ہوگا اور آپریشن پھر بھی فیل ہو جائے گا کیونکہ مشرقی پاکستان 3 طرف سے بھارتی ٹیریٹری سے گھرا ہوا تھا، جبکہ مغربی پاکستان 1000 میل دور تھا۔ بھارت نے ہوائی راستہ بھی بند کر دیا تھا اور اب تمام فلائٹس 3 گنا فاصلہ طے کر کے براستہ سری لنکا آتی تھی۔ ان حالات میں فوج کو ری انفورس اور ری سپلائی کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر بھارت مکمل طور پر عوامی لیگ کی سرپرستی کر رہا تھا اور ان کی مدد کے لیے مشرقی پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا تھا، جس کے آگے قلیل مغربی پاکستانی فوج بالکل ناکافی تھی۔ یہ تمام آرگومنٹس ان جنرلز نے یحییٰ خان کو پیش کیے، مگر یحییٰ خان کسی اور ہی ترنگ میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چند گولیاں فائر کرنے سے عوامی لیگ فضا میں تحلیل ہو جائے گی۔ یحییٰ خان کو چاہیے تھا کہ ناکام خونی ملٹری آپریشن کی بجائے مشرقی پاکستان میں ریفرینڈم کا اعلان کرتے اور امن قائم کر کے ریفرینڈم کے نتائج کی روشنی میں اقتدار منتقل کر دیتے، مگر انہوں نے پاکستان کو فریٹریسائڈ اور سرنڈر کی راہ پر ڈالنے کا کرمنل فیصلہ کیا اور ان کو کرمنل نیگلیجنس پر پھانسی ہونی چاہیے۔ شیخ مجیب نے پاک آرمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور یہ سمجھا کہ وائلنس
اور ٹف اور ہر لمحہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کے ذریعے وہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر کے پاک آرمی کو آرام سے باہر نکال لیں گے۔ انہوں نے صدر کی مذاکرات کی کوششوں کو کمزوری سمجھا اور مسلسل اینٹی اپ کرتے رہے۔ ان کے اس بیڈ فیتھ اور سٹوپڈیٹی کی بہت بھاری قیمت مشرقی پاکستان کے بنگالیوں اور غیر بنگالیوں نے ادا کی۔ اصولاً ان کا حق یہ تھا کہ ان کو پاکستان سے غداری کے بدلے پھانسی کا پھندا ملتا۔ بھٹو صاحب زیادہ ہی ذہین نکلے۔ بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو مجیب بنیں گے پی ایم اور ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کسی ریفرنڈم وغیرہ کے ذریعے ایسٹ پاکستان پیسفلی علیحدہ ہو جاتا ہے تو فوج کا نزلہ ویسٹ پاکستان میں انہی پر گرے گا۔ ان کا اقتدار صرف اسی صورت میں پاسبل تھا کہ فوج اور عوامی لیگ دونوں آپس میں لڑ کر ڈسکریڈٹ اور تباہ ہو جائیں۔ وہ فوج اور عوامی لیگ کو آپس میں لڑوا کر میوچول ڈسٹرکشن کروانے کے مشن میں کامیاب رہے اور اس طرح ان کے اقتدار کا راستہ صاف ہو گیا۔ اقتدار کا یہ پجاری اور پاکستان کا غدار بھی پھانسی کے پھندے کے علاوہ کسی اور شے کا مستحق نہ تھا۔